ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کی ایمان افروز نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بڑی ایمان افروز گفتگو ہو رہی تھی اور علامہ صاحب سے ہم براہ راست گفتگو کر رہے تھے. اور ناظرین کرام، یہ گفتگو کیا ہے؟ یہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دل اور ہماری ایمان کا ایک جذبہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہے عطا کر دیتے ہیں. اور جب یہ عطا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا کی ان چیزوں پر اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا تو ناظرین کرام ایک دن ویسے ہی ہماری ختم ہو جانی ہے اور ہمیں تو ایک دن ویسے ہی اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے. تو کیوں نہ پھر اس جانے جانا پہ اپنی جان لٹا کر ہم اپنی آخرت میں روشنیوں کا سامان کر کے جائیں. اور یہ زندگی ملی کس کے صدقے میں ہے ناظرین کرام؟ وہ ایک عاشق رسول ہے، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو ناظرین کرام، یہ ساری کی ساری خوش بختیاں خدا کی قسم اس جانے جانا کے صدقے میں ملی جو دو جہانوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا اور مولا ہیں. انہی کے صدقے میں ہم یہاں اور انہی کے صدقے میں ہم وہاں اٹھیں گے، اور یہی ہماری زندگی ہے. اور آج کے اس بزم حسان کے اس خوبصورت پروگرام میں ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ ان کو مختلف چینلز پر دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور جب پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر ناظرین کرام ایک بڑی زبردست کیفیت بن جاتی ہے. اور ماشاءاللہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا ایک مرتبہ پھر سے حصہ ہے جناب وسیم احمد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ہمارے ساتھ ناظرین کرام، میں نے جیسے وقفے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ زبردست نعت گو شاعر ہے، اور یہ ہر آدمی کا ملکہ نہیں ہے ناظرین کرام. یہ میں آپ کو بتا دوں، نعت جو ہے نا، بالخصوص نعت کہنا میرے ذہن کے حساب سے تو یہ ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے والی بات ہے. نعت ہر آدمی کا کہنے کے بس کی بات نہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو یہ بھائی ہیں، بہت خوبصورت ایک انداز، اور پھر ساتھ میں ماشاءاللہ کئی کلام انہوں نے لکھے اور ان کی مقبول عام ہوئے. اور ماشاءاللہ سے آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں جناب عزیز الدین خاکی صاحب. ماشاءاللہ تخلص انہوں نے خاکی رکھا ہے، کیونکہ ہم سب خاکی ہی تو ہیں. ایک دن اس دنیا سے چلے ہی تو جانا ہے، خاک کے اندر ہی تو جانا ہے بھائی. تو اس دنیا میں کس بات کا غرور ہے؟ وہ کسی نے بڑی زبردست بات کی. وہ ایک صاحب جو ہے نا چلم بنا رہے تھے، کمہار تھے نا. چلم سمجھتے ہیں؟ چلم کہتے ہیں حکا. حکے کے اوپر ایک رکھا جاتا ہے باؤل سا، اس کے اندر کوئلے رکھے جاتے ہیں. جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں نا، وہ ایک سیکنڈ میں میری بات سمجھ جائیں گے. آج کل کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، آج کل جیسے یہ جو چل رہا ہے اپنا شیشہ چل رہا ہے آج کل، تو ظاہر سی بات ہے یہ خیر شیشہ تو نہیں پینا چاہیے، کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. تو وہ چلم بنانے لگے تو ان کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی. انہوں نے کہا سراہی کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو سراہی بنا دیتا ہوں. تو اس نے چلم کو دوبارہ سے ڈھالا اور وہ سراہی بننے لگی. تو اس نے کہا کہ کیا نصیب ہے اس مٹی کا، جا رہی تھی چلم بننے، چلم بنتی انگاروں میں اسے رکھا جاتا، انگارے اس میں رکھے جاتے، لوگ کش لگاتے اور اسے اڑا دیتے. لیکن اب نصیب بدل گیا، کیا کہ اب اس کو نسبت ہو گئی سراہی سے کہ ٹھنڈے پانی میں رہے گی. ہر آدمی اس سے ٹھنڈا پانی پیے گا اور ٹھنڈے پانی پی کے اپنی آخرت کو سنوارے گا، اور ہر آدمی دعاؤں میں یاد رکھے گا یار سراہی ہے. تو بھائیو سراہی بننے کی کوشش کریں، چلم نہ بنے. چلم بنیں گے تو سارا زندگی جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، اور آخرکار انجام بھی جلنا ہی ہے. سراہی بننے کی کوشش کرتے ہیں سب. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، تو سراہی بن کر ہم اپنی زندگی کو، خاکی صاحب ماشاءاللہ سے جو انہوں نے تخلص رکھا، اسی سے یہ مجھے بات یاد آئی ہے. تو آج کی اس ایمان افروز نشریات میں خاکی صاحب ماشاءاللہ آپ کو ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیا سنا رہے ہیں آج ہماری اس ایمان افروز نشریات؟ بڑی نوازش ماشاءاللہ. ایک میرا غیر مطبوعہ کلام ہے الحمدللہ. جی جی ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے ایک کلیات میری آ چکی ہے سبحان اللہ. اب تک کتنا کلام ماشاءاللہ آپ؟ میرے 5 نعت کے مجموعے الحمدللہ شائع ہو چکے ماشاءاللہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک حمد کا مجموعہ آ چکا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ 2015 میں میری 2014 تک کی جتنی شاعری ہے، حمدیہ، نعتیہ، منقبت، منظومات، سبحان اللہ، کلیات کی شکل میں الحمدللہ 800 صفحات میں شائع ہو چکی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو غیر مطبوعہ کلام پیش کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. کہ دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد. سبحان اللہ. دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد. سبحان اللہ. دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام
نام محمد ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے بے شک سبحان اللہ یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے آدم کی زبان پر بھی سجانا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم کی زبان پر بھی سجانا میں محمد. اور شعر قابل توجہ ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. کہ اس پر کبھی انوار کی بارش نہیں ہوتی. کس پر؟ اس پر کبھی انوار کی بارش نہیں ہوتی کہ جو بھول گیا صلی علی نام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھول گیا صلی علی نام محمد. اور خاکی نہیں ایک غلام شہوالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاکی نہیں ایک غلام شہوالا. ہر ایک گدا کی ہے صدا میں محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک گدا کی ہے صدا نام محمد. ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام یہ نام ایسا ہے خدا کی قسم دکھی دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اور یہ نام ایسا ہے ناظرین کرام جس نے روئے زمین کی ساری کثافتوں کو ایک لمحے میں صاف کر کے رکھ دیا. یہ نام تو ناظرین کرام یقینی طور پر ہماری بخشش کا وسیلہ ہے. یہی نام تو اس کائنات کے وجود کا ذریعہ ہے. یہی نام تو ہے ناظرین کرام جس نے دکھی دلوں کو وہ شاد اور آباد کیا ہے کہ روئے زمین پر ان کے بعد کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہیں وہی ہیں. ایک عاشق رسول نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. محترم ریاست مدینہ بنانے والوں, یہ محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. ریاست مدینہ کہنا بہت آسان ہے, ریاست مدینہ پر چلنا اصل مقام ہے. یہ دنیا کی باتیں تو زبان سے جتنی مرضی نکال دیں, اصل تو عمل کے امتحان میں کھڑے ہو کے اس کا پیپر دینا اصل چیز ہے. تو اس قوم پر اس مسلمانوں پر رمضان کی اس برکتوں پر آپ ذرا نظر کرم فرمائیں, اور جو اس وقت حالات ہیں جو اس وقت ہیں اس پہ ذرا خصوصی نظر رکھیں کہ پھر کہیں گے شکایت نہ ہو. اور یہ وہ خطہ ہے پاکستان, اولیاء کرام کا فیضان. جب پاکستان بنا تھا ہمارے بڑوں نے ہمیں سارا کچھ بتایا ہے, اہل ایمان جانتے ہیں. خدا کی قسم پاکستان بنانے میں اولیاء کرام کھڑے ہو گئے تھے. اور اگر میں آج وہ بات بیان کر دوں جو میں نے بارہا کئی چینلز پر کی, اور اس بات کا اس خواب کا ایسا روحانی فیض ہے ناظرین کرام, خدا کی قسم جب زندگی میں پہلی مرتبہ یہ خواب سنا اور اس خواب کو جب میں نے اپنے اخبار میں پرنٹ کیا تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت ہوئی, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ پہنچا. یہ اس کی روحانیت ہے, اتنی روحانیت ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, پنجاب سے ان کا تعلق ہے, اب دنیا سے پردہ فرما گئے, اور انہوں نے یہ بات مجھے آج سے کم و بیش 34 سال پہلے مجھے یہ بتائی تھی. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ حضرت یہ تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں, اس زمانے میں بھی کراچی کے اندر بہت کچھ ہو رہا تھا, براہ راست کراچی میں لوگوں کو کہ گلے کاٹے جا رہے تھے.
تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے تو پاکستان کے حالات بڑے خراب لگ رہے ہیں، ہوگا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو وجود بخشا ہے۔ میں نے کہا حضرت پھر ہوگا کیا؟ کہنے لگے کہ ناصر جہانگیر بس درود اور سلام کے وظیفے کو اپنے ساتھ رکھو، اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا کی ساری کثافتوں سے آپ کو نکال کر آپ کو منزلوں تک لے کے جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ خواب سنایا تھا ناظرین کرام، یہ آج ہماری عطائے رمضان کی اس ٹرانسمیشن کا ایک جھومر بن کر آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی شریف میں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سامنے ایک سفید لباس میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس بزرگ کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صحابہ نے بڑی حسرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ ایسا کون عظیم شخص ہے کہ جس پر آپ کی اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی شفقت ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے کانوں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا پاکستان ہے، اس پاکستان پر جو بری نگاہ ڈالے گا خدا کی قسم ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ اس پاکستان کے امن کے اوپر اگر کوئی یہ چاہے گا کہ ہم ان گلیوں کو، ان محلوں کو، اس شاد اور آباد اس گلشن کو اگر ہم اس کو تباہ کر دیں، خدا کی قسم اس عاجز کی بات لکھ کے رکھ لو، ذلت اور رسوائی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے اسی دھرتی پر کھڑے ہو کے ختم نبوت کی ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ لندن کے غلیظ شہروں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو زمین پہ جگہ نہیں ملے گی۔ یہ اس فقیر کی بات لکھ لیں، کیوں کہ ختم نبوت میرے آقا کی شان ہے، ہم پر مسلمانوں پر کا یہ ایمان ہے کہ ہم اس پر پہرا دیتے رہیں اور دیتے رہیں گے، آخری سانس تک دیتے رہیں گے، کیونکہ یہی تو ہماری جان ہے اور ہماری زندگی کا امتحان ہے، اور اسی امتحان میں تو کامیاب ہونا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کا تماشا ہے، ان قریب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی جھنڈا لہرائے گا، جھنڈا بلند ہوگا تو انہی کا ہوگا جو آقا کی عظمت پر کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اور یہ جذبہ تو اب پاکستان کے گلی کوچوں میں یہ شمع تو روشن ہو چکی ہے۔ میں نے تو 3 سال کے بچے سے لے کر اور 70 سال کے بابا تک کو عشق رسول میں روتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین کرام، کہ جو شمع جلا گئے، ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص نے ناظرین کرام اس پوری قوم کو ایسا رستہ دکھا دیا، ایک ایسی منزل دکھا دی کہ خدا کی قسم یہ سارا بھٹکا ہوا لشکر حقیقت کے راستے پر چل پڑا ہے، اور ایک ہی آواز دل سے نکل رہی ہے، اور وہ آواز ہے کیا کہ تاجدار ختم نبوت ہمیشہ زندہ باد، میں رہوں یا نہ رہوں، اسے تو بہرحال رہنا ہے۔ ہماری تو زندگی ہے ناظرین کرام، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا یہی تو خاصہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی تو تحفتاً ہدیاتاً پیش کر رہے ہیں کہ ان رمضان کی پرنور ساعتوں میں ہم کوئی خیر کا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے ناظرین کرام کہ ہم ان محبتوں کے چراغ جلاتے رہیں، کیونکہ ہمیں یہی درس ملا ہے، ہمیں درس ہی یہ ملا ہے کالی کملی والے کے گھر سے کہ محبتوں کو نہیں چھوڑنا، چاہتوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ خود رحمت للعالمین۔ ہمارے پاس تو تمام مذاہب کے لوگ بیٹھتے ہیں آ کر، الحمدللہ ہم نے تو اس محبت کو عام کیا ہے ہر جگہ، چے جائے کہ مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم احمد عباسی صاحب، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور جب بھی میں ان کو سنتا ہوں ماشاءاللہ ایک الگ لطف آتا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ سے عباسی صاحب کیا سنائیں گے؟ کہ رمضان کا عشرہ جا رہا ہے۔ آپ کی گفتگو جی 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 جی، پہلے میں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا، مگر سبحان اللہ آپ کی عشق مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محبت بھری گفتگو ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وہ وسلم۔ سن کر بڑا سکون بھی ملا۔ آمین اور آمین عشق ثم کی آمین، جو شمع جل رہی تھی آمین، مزید اسے عروج اللہ نے بخشا ہے۔ اللہم تو میں آمین۔ کلام کے چند اشعار عبدالستار نیازی صاحب کے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محبوب کی محفل کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبوب سجاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ لوگ خدا شاہد
قسمت کے سکندر ہیں. کیا بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سبحان اللہ. جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سچ ہے نیازی ہمیں سرکار کا کھاتے ہیں. بے شک بے یہ شک. سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب سجاتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں ناظرین کرام. اور یہی تو ہماری خوش بختی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بھی محروم نہیں رکھا. دیکھیں یہی تو کتنا بڑا کمال ہے. رمضان المبارک کی ان روح پرور ساعتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وسیم بھائی جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ کھاتے ہیں انہی کا، تو ایک عاشق رسول ہیں، ان کا نام میں جب لیتا ہوں کچھ لوگ ذرا وہ ہل جاتے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک حدیث کا مفہوم جو انہوں نے اپنے اشعار میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے یہ ہیں. تو جس عشق رسول میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آج اہل پاکستان کو یہ عطا کیا ہے، یہ ایسے ہی عطا نہیں ہوا ناظرین کرام. ایک حدیث مبارکہ جب میں پڑھتا تھا اور اب میں جو آج کل کا یہ ماحول دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں ہمارے ناظرین کرام، بالخصوص نوجوان، میں خدا کی قسم بہت زیادہ پر امید ہوں. میں یہ آج آپ سے بڑی زبردست بات کر رہا ہوں. میں بے انتہا پر امید ہوں پاکستان کے مستقبل سے بھی اور پاکستان کے نوجوانوں سے بھی. ٹھیک ہے کچھ طبقہ ہے جو اس وقت ذرا تھوڑا سا ڈسکو اور اس میں گھسا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہی طبقہ باہر نکلے گا، اور یہ نکل رہا ہے. بلکہ اب آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 3 سال کے بچے بھی ہیں، 10 سال کے بچے بھی ہیں، 7 سال کے بچے بھی ہیں. خدا کی قسم ایسے عشق رسول سے وہ نعت پڑھ رہے ہیں اور ان کی نعت سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رگ رگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اور یہ محبت کیسے ہے ناظرین کرام؟ یہ محبت ایسے ہی نہیں ہے، یہ محبت عطا کی گئی ہے. اور کیسے عطا کی گئی ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اکثر ہند کی طرف منہ کر کے مسکرایا کرتے تھے، اور صحابہ حسرت سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکمت ہے کہ آپ اس طرف منہ کر کے مسکراتے ہیں؟ تو اس وقت میرے آقا نے یہ بشارت بھی دی اور خوشخبری دی. آپ نے فرمایا کہ اس خطے سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. تو یہ خطہ اللہ کے فضل سے قائم ہے، اللہ کی رحمت سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم ہے. یہ الفاظ لکھ کے رکھ لیں، یہ ملک رہے گا. خدا کی قسم جو اس ملک کو، اس کے سکون کو، اس کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھیں گے وہ نہیں رہیں گے، وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. اس کی وجہ ہے بھائی یہ سائیوں والا ملک ہے، بڑے مضبوط سائی ہیں اس کے. ایسے ہی نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ رتھو خیرہ آ کے ہم پہ چڑھ دوڑے. سرحدوں پر ایمان والے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دھرتی کو ایک ایسی ایمان افروز اور ایسی قوت والی اور ایمان والی پاک فوج عطا کی ہے. ناظرین کرام اس کو بھی سن لیں کہ دشمن نے ایک بڑا منصوبہ بنایا کہ کسی طرح سے فوج کو اور عوام کو لڑوا دیا جائے. خدا کی قسم منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ سائیں ہیں نا، سائیں بڑے مضبوط ہیں، وہ لمحوں میں سب کو سیدھا کر دیتے ہیں. ورنہ یہ آگ لگانے والے تو پوری تیاری میں ہے کہ لگ جائے آگ، بھڑک جائے آگ. اور وہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر جو کچھ بکواس اور جو ان کے مغلظات ہم سنتے ہیں، تو
تو یہ ایمان کی بات ہے ناظرین کرام. اس ملک کا نوجوان طبقہ الحمدللہ، میں چونکہ یوتھ کے ساتھ میرا براہ راست تعلق ہے اور بے شمار لوگ نوجوان جو ہے، میں مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں میرا کام ہے، میں جاتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں. مجھے بہت زیادہ امید ہے یوتھ سے، اس لیے کہ یوتھ کے اندر جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے یہ 5th جنریشن وار کو توڑ کے رکھ دیا ہے. یہ نوجوانوں نے توڑا ہے ناظرین کرام. یہ کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے جو بچے اور بچیاں، ہماری بیٹیاں جو اس وقت وہاں موجود ہیں، ان کے اندر یہ جو اس وقت جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ہندو بنیا کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم فیک اکاؤنٹ بنا کر اور جناب پاک فوج اور عوام کے درمیان لڑائی کروا دیں گے. آپ یقین جانیے 17,000 اکاؤنٹ ٹریس کیے گئے ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا. آج یہ بات بھی آپ تک چلی جائے ناظرین کرام، اس وقت جو ظاہراً یہ 5th جنریشن وار کے اندر ہم موجود ہیں، اس وقت جنگ ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر، جنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک یہودی عورت کھڑی ہوتی ہے، وہ حضرت بی بی ختیجہ کے نام سے اکاؤنٹ بناتی ہے، اکاؤنٹ بنا کے اس کے اندر وہ معاذ اللہ ہماری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک بکواس لکھتی ہے. اور پھر اب وہ جیسی وہ بکواس لکھتی ہے، اس پہ کئی ہزار لوگ ریئیکشن میں آگے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹ ایک یہودی عورت کا ہے. اور پھر ہم مسلمان ایک لمحے میں اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور لمحوں میں ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام. ہمیں سوچنا ہے کہ سوشل میڈیا کو کس انداز میں ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہمیں کسی بھی لمحے، یہ پیغام ہے میرا، کسی بھی لمحے ہمیں اپنی پاک فوج کے خلاف ایک بات بھی ہمیں نہیں دیکھنی، نہیں سننی. کیوں کہ پاک فوج کے یہ جو بیٹے ہیں نا، اسی دھرتی کے بیٹے ہیں. خدا کی قسم ان کے سینے میں بھی وہی عشق رسول ہے جو ہمارے سینے میں ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے طاغوت کا ناظرین کرام. مقصد کچھ اور ہے، سمجھ لیں. مقصد یہ ہے کہ لڑوا دیں ان کو آپس میں. تو انشاءاللہ یہ قیامت تک نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے، سرکار کے صدقے، یہ جھنڈا اللہ نے ختم نبوت کا ایمان والوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. کچھ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے، یہ ملک قائم رہے گا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اور ان کا جو انجام ہوگا. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہے، مجھ سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ رابطہ کیا، ایک عشق رسول میں نے دیکھا، میں نے کہا بالکل ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کریں. ماشاءاللہ ایان قادری صاحب جی کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت پیارے آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. میں انشاءاللہ سائم چشتی صاحب کا پنجابی میں بہت پیارا کلام ماشاءاللہ آپ کی نظر پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، دردادی دوا دینا. 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 جدو وقت نزا آوے، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. دل روندا اے، دل روندا اے، دل روندا اے، دل روندا اے. آقا دل روندا اے، جان دینے جدو شہر مدینے نو ہن
سانو بھی یا آقا دربار وکھا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ دی تمنا روے آکے مدینے وچ آقا آسی دی تمنا روے آکے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقینی طور پہ ناظرین کرام یہ ساری چیزیں اور جذبات اور احساسات اور ایک بات بالکل اختتامی مرحلے میں ہیں ہم لوگ اور انشاءاللہ مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی لیکن ایک بات جو ابھی ایان نے نعت پڑھی ہے میں چونکہ لبرلز کے ساتھ ہمارا بڑا انٹریکشن رہتا ہے تو جب بھی وہ سگ کی بات کرتے ہیں نا سگ کہتے ہیں کتے کو تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات کی آپ نے انسان کو کتے سے ملا دیا آپ یہ میں نے کہا یار ایک مجھے بات بتاؤ آپ ایک دنیاوی کہانی لے کر آئے ہیں ہمارے پاس لیلا اور مجنو کی لیلا جو تھی اور مجنو جو تھا اب مجنو جو تھا لیلا کی گلی کے کتے کے پیروں کو بھی بوسہ دیتا تھا یہ ایک دنیا کی محبت ہے جو ایک معمولی سی چیز ہے تو جو دو جہانوں کے سردار ہیں ان کی محبت تو یہ ہے بھائی جتنے اہل ایمان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سگ سے نسبت اس لیے دی ہے کہ وہ اس گلی کے نکڑ پر جو گرد ہے ناظرین کرام وہ اس کو بھی اپنے لیے آخرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور یہی تو ایمان ہے ناظرین کرام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں عشق دیا ہے وہ عشق یہی تو ہے جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور پھر اہل ایمان تک قیامت تک کے مسلمان اس عشق سے فیضیاب ہوتے رہیں گے ناظرین کرام تو یہ ایمان والی بات ہے اس وقت پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے ایمان افروز نشریات عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر